تو آج ہم ایک بہت ہی قدیم، ایک پراسرار متن کے گہرے سمندر میں غوطہ لگانے والے ہیں۔ کتاب کا نام ہے کتاب اردویراف۔ جی یہ وسطی فارسی یعنی پہلوی زبان میں لکھی گئی ایک زرتشتی تحریر، بالکل۔ اور یہ ہمیں لے جاتی ہے موت کے بعد روح کے ایک ناقابل یقین سفر پر، مطلب بہشت کی روشنی بھی اور دوزخ کی تاریکیاں بھی۔ ہاں، یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، یہ اپنے وقت کی پیداوار ہے۔ اچھا۔ دیکھیں، مصنف کا تو ہمیں پتہ نہیں، نامعلوم ہے، لیکن اندازہ ہے کہ یہ غالباً ساسانی سلطنت کے آخری دور میں یا شاید اس کے کچھ بعد لکھی گئی۔ تو وہ کیسا زمانہ تھا؟ وہ ایک بحران کا دور تھا، زرتشتی برادری کے لیے بہت مشکل وقت تھا۔ اچھا۔ سکندر اعظم کے حملے ہو چکے تھے، سلطنت کو نقصان پہنچا تھا، اور جیسا کہ کتاب کے پہلے باب میں بھی ذکر ہے، ہاں، مذہبی کتابیں جلائی گئیں، علماء قتل ہوئے، اور لوگوں میں اپنے پرانے عقیدوں پر شک ہونے لگا تھا۔ اوہ، تو مطلب ایک طرح کا ایمانی بحران تھا۔ جی بالکل، ایک گہرا شک و شبہ پیدا ہو گیا تھا۔ اور یہیں وہ زردشتی تصورات اہم ہو جاتے ہیں نا، آشا اور درج۔ یقیناً، آشا یعنی سچائی، نیکی، کائنات کا نظم، اور درج یعنی جھوٹ، بدی، انتشار۔ تو کیا یہ کتاب اسی بحران کے جواب میں لکھی گئی تھی؟ مطلب آشا کے راستے کو دوبارہ ثابت کرنے کے لیے؟ میرا خیال ہے ہاں، متن سے یہی لگتا ہے۔ باب 1 میں آتا ہے کہ مذہبی رہنماؤں نے محسوس کیا کہ بھئی ایمان کمزور پڑ رہا ہے، تو ضرورت ہے کہ کوئی روحانی دنیا میں جائے، خود دیکھے اور واپس آ کر بتائے کہ ہاں، ہمارے عقائد سچے ہیں۔ ایک زندہ ثبوت کی ضرورت تھی۔ بالکل، کہ نیکی کا انعام ہے، بدی کی سزا ہے، یہ سب حقیقت ہے۔ اور وہ زندہ ثبوت بنے اردویراف۔ اچھا، ان کا انتخاب کیسے ہوا؟ یہ بھی تو بڑا دلچسپ لگتا ہے۔ بہت دلچسپ۔ باب 1 بتاتا ہے کہ پہلے 7 بہت ہی نیک پارسا آدمیوں کو چنا گیا۔ 7 لوگ، ٹھیک ہے۔ پھر ان میں سے کسی ایک کو چننا تھا، تو قرآن دازی ہوئی۔ اچھا، لاٹری نکلی۔ جی، مگر 3 بار، اور ہر بار بنیاد تھی نیک خیال، نیک گفتار یا نیک کردار۔ ارے واہ! اور تینوں بار نام نکلا اردویراف کا۔ تو یہ تو جیسے آسمانی اشارہ ہو گیا۔ جی بالکل، کہ یہی وہ شخص ہے جسے یہ ذمہ داری سونپی جانی ہے۔ پھر انتخاب کے بعد ظاہر ہے تیاری بھی ہوئی ہوگی، یہ کوئی معمولی سفر تو تھا نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کی تفصیل باب 2 میں ملتی ہے۔ ویراف کو نہلایا گیا، پاک صاف کیا گیا، نئے کپڑے پہنائے گئے، خوشبو لگائی گئی، اور پھر اصل چیز، انہیں ایک خاص مقدس مشروب پلایا گیا۔ مشروب؟ کیسا مشروب؟ 3 سنہری پیالوں میں تھا، غالباً شراب، مقدس پودے ہوم کا رس، اور ایک کوئی نشہ آور شے جسے متن میں وشتاسپ کی دین کہا گیا ہے۔ اچھا، اور اس سے کیا ہوا؟ اس سے وہ 7 دن اور 7 رات کے لیے ایک گہری روحانی نیند یا کہہ لیں وجد کی کیفیت میں چلے گئے۔ 7 دن اور رات؟ یہ تو ان کے گھر والوں کے لیے، خاص طور پہ ان کی 7 بہنیں تھیں جو بیویاں بھی تھیں۔ جی ہاں، متن میں یہی لکھا ہے۔ ان کے لیے تو بہت پریشانی ہوئی ہوگی۔ ہوئی تھی۔ باب 2 میں ذکر ہے ان کی فکر کا، ان کے خدشات کا۔ وہ پادریوں سے پوچھتی رہیں، التجا کرتی رہیں۔ اور پادریوں نے کیا کہا؟ انہوں نے تسلی دی کہ فکر نہ کریں، ویراف 7 دن بعد بالکل ٹھیک ٹھاک واپس آ جائے گا۔ تو یہ پوری رسم، یہ تیاری، اس کی کوئی علامتی اہمیت بھی ہوگی؟ یقیناً، یہ پاکیزگی، یہ مقدس مشروب، یہ لمبی نیند، یہ سب دنیا سے ناتا توڑنے کی علامت ہے۔ مطلب خود کو پوری طرح خدا کے سپرد کرنا؟ جی، روحانی دنیا کے تجربے کے لیے خود کو خالی کرنا، تیار کرنا، یہ سپردگی اور پاکیزگی کی علامت ہے۔ ٹھیک۔ تو 7 دن گزر گئے، ویراف بیدار ہوئے، پھر کیا ہوا؟ کیا فوراً ہی سب بتانا شروع کر دیا؟ باب 3 کہتا ہے کہ وہ مسکراتے ہوئے اٹھے، بالکل پرسکون، جیسے کوئی بہت اچھی نیند سے جاگا ہو۔ اچھا۔ لیکن اصل سفر تو اسی وقت شروع ہو گیا تھا جب روح جسم سے نکلی تھی۔ ہاں، وہ 7 دن کے دوران؟ جی، باب 4 کے مطابق جیسے ہی روح الگ ہوئی، 2 نورانی ہستیاں استقبال کو آئیں۔ کون تھی وہ؟ ایک فرشتہ سروش، جو اطاعت اور نظم و ضبط کی علامت ہے، ہاں۔ اور دوسرا فرشتہ آذر، جو مقدس آگ کی نمائندگی کرتا ہے۔ سروش اور آذر، تو یہ ان کے گائیڈ بنے؟ جی، یہ دونوں اس پورے روحانی سفر میں ویراف کے رہنما تھے۔ اور ان کا پہلا پڑاؤ؟
وہی مشہور چنوت پل؟ بالکل، چنوت پل یعنی جدا کرنے والا پل۔ اس کے بارے میں کیا خاص بات ہے؟ دیکھیں، یہ زردشتی عقیدے میں بہت اہم ہے۔ یہ روح کے حساب کتاب کی جگہ ہے، اہر و مزد یعنی خدا کا بنایا ہوا۔ تو یہاں فیصلہ ہوتا ہے؟ جی، یہاں ہر روح کو اپنے اعمال کا سامنا کرنا پڑتا ہے، نیکی اور بدی کو پرکھا جاتا ہے، ایک ترازو ہے۔ اور یہ پل کیا سب کے لیے ایک جیسا ہوتا ہے؟ نہیں، یہی تو اصل نقطہ ہے۔ باب 5 بتاتا ہے کہ جو نیک روح ہوتی ہے نا، ہاں، اس کے لیے یہ پل 9 نیزوں جتنا چوڑا ہو جاتا ہے، وہ آرام سے گزر جاتی ہے۔ اور گنہگار روح؟ اس کے لیے یہ پل استری کی دھار کی طرح تنگ ہو جاتا ہے او خدایا! اور وہ نیچے تاریکی میں گر جاتی ہے۔ یہ پل گویا روح کی اپنی حالت کا عکس بن جاتا ہے۔ وہیں وہ فرشتہ راشن عادل بھی ہوتا ہے جو اعمال تولتا ہے؟ جی ہاں، باب 5 میں اس کا ذکر ہے۔ سنہرے ترازو میں اعمال تولے جاتے ہیں۔ اچھا، مرنے کے فوراً بعد اور پل تک پہنچنے سے پہلے اس دوران بھی روح کچھ محسوس کرتی ہے؟ متن میں نیک اور بد روحوں کے پہلے 3 دنوں کا کچھ ذکر ہے؟ ہاں، یہ بہت ہی دلچسپ تفصیل ہے۔ باب 4 میں نیک روح کے بارے میں ہے۔ کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ؟ وہ پہلے 3 دن اپنے جسم کے قریب ہی رہتی ہے، خوشی محسوس کرتی ہے، مقدس گاتھا یعنی زرتشت کی مناجات پڑھتی ہے۔ پھر تیسری صبح ایک میٹھی خوشبودار ہوا چلتی ہے اور ایک انتہائی خوبصورت دوشیزہ سامنے آتی ہے۔ کون ہوتی ہے وہ؟ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس روح کے اپنے ہی نیک اعمال کا مجسم روپ ہوتی ہے۔ کمال ہے۔ جی، وہ اسے تسلی دیتی ہے، کہتی ہے تم نے اچھا کیا اور اب میں تمہیں بہشت کا راستہ دکھاؤں گی۔ واہ! اور گناہگار روح کا تجربہ وہ کیسا ہوتا ہوگا؟ بالکل الٹ۔ باب 17 میں اس کا بیان ہے۔ وہ پہلے 3 دن شدت، اذیت، خوف اور پچھتاوے میں گزارتی ہے۔ اس کے لیے ایک بدبودار ٹھنڈی شمالی ہوا چلتی ہے اور ایک انتہائی بدصورت، براہنہ، مکروہ بڑھیا سامنے آتی ہے۔ اور وہ کون ہوتی ہے؟ وہ اس کے اپنے برے اعمال ہوتے ہیں۔ یعنی اپنے ہی کرموں کا پھل۔ بالکل، وہ اسے ملامت کرتے ہیں، کوستے ہیں اور دوزخ کی ہولناکیوں کی خبر دیتے ہیں۔ یہ تصور بہت گہرا ہے کہ ہمارے اعمال ہی ہمارا استقبال کرتے ہیں۔ صحیح۔ تو چینوت پل پر سرویش اور آذر نے وراف سے کہا تھا کہ وہ اسے جنت اور دوزخ دونوں دکھائیں گے۔ جی، وعدہ کیا تھا۔ تو سفر پہلے کہاں کا ہوا؟ جنت کا یا دوزخ کا؟ پہلے جنت کا، روشنی کی طرف۔ اچھا۔ لیکن جنت کے اصل طبقات سے بھی پہلے وراف کو ایک اور مقام دکھایا گیا، ہمستگان۔ ہمستگان، یہ کیا جگہ ہے؟ یہ باب 6 میں ہے۔ یوں سمجھے کہ یہ ایک طرح کا برزخ ہے، درمیانی جگہ۔ کن لوگوں کے لیے؟ ان روحوں کے لیے جن کی نیکیاں اور گناہ بالکل برابر ہوں، تول میں برابر نکلیں۔ اچھا، تو ان کا کیا ہوتا ہے؟ وہ قیامت تک وہیں رہتی ہیں۔ انہیں نہ دوزخ کی اذیت ہوتی ہے نہ بہشت کی نعمتیں، بس ماحول کی شدید سردی یا گرمی محسوس ہوتی ہے۔ ایک انتظار کی حالت۔ جی، ایک طرح سے۔ اور پھر اس کے بعد بہشت کے درجات؟ جی ہاں، بہشت کے بنیادی طور پر 3 درجے بیان ہوئے ہیں اور یہ زرتشتی اخلاقیات کے 3 ستونوں کی عکاسی کرتے ہیں۔ کون کون سے؟ پہلا ہے ستاروں کا راستہ، یہ باب 7 میں ہے۔ یہ نیک خیالات رکھنے والوں کے لیے ہے ہمت۔ نیک خیالات، ان کی چمک ستاروں جیسی؟ بالکل۔ پھر دوسرا درجہ ہے چاند کا راستہ، باب 8۔ یہ نیک الفاظ، نیک گفتار والوں کے لیے ہے خخت۔ اور ان کی روشنی چاند جیسی؟ جی۔ اور تیسرا سورج کا راستہ، باب 9۔ یہ نیک اعمال کرنے والوں کے لیے ہے ہوورشت۔ اچھا، نیک خیال، نیک گفتار، نیک کردار۔ جی، اور اس سورج والے درجے میں اچھے حکمران بھی شامل ہیں، ان کی چمک سورج کی طرح ہوتی ہے۔ اور ان سب سے بھی اوپر کوئی جگہ ہے؟ ہاں، سب سے بلند مقام ہے گروتمان، باب 10۔ گروتمان، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے نغموں کا گھر، ہاؤس آف سانگ۔ یہ حتمی بہشت ہے۔ وہاں کیسا ماحول ہے؟ ہر طرف نور ہی نور، میٹھی خوشبوئیں، دائمی سکون اور خوشی، میوزک، روحیں بہت خوش ہیں۔ یہیں وراف کی ملاقات اہرمزد یعنی خدا سے ہوئی؟ جی، یہی فرشتہ وومن جو نیک خیال کا فرشتہ ہے، وہ وراف کو آگے لے گیا۔ وہاں اہرمزد تھے۔ اہرمزد کی کوئی شکل تھی؟ نہیں، متن کہتا ہے کہ وہ کسی جسمانی شکل میں نہیں تھے، بلکہ ایک ناقابل بیان شاندار روشنی کی صورت میں تھے۔ واہ! اور وہیں زرتشت اور دوسرے بڑے زرتشتی بزرگوں جیسے کہ گشتاسپ،
جماسپ، ان سب کی ارواح بھی موجود تھیں۔ آرا مزد نے وراف سے کیا کہا؟ کچھ خاص پیغام دیا؟ انہوں نے وراف کو خوشامدید کہا، اسے اپنا کامل بندہ اور پیغمبر قرار دیا۔ پیغمبر؟ جی، اور پھر سرش اور آزر کو حکم دیا کہ وراف کو بہشت کے تمام انعامات تفصیل سے دکھائے جائیں اور اس کے بعد دوزخ کی سزائیں بھی، تاکہ وہ واپس جا کر سچی گواہی دے سکے۔ بالکل، یہ باب 11 میں ہے۔ تو وراف نے بہشت میں کن کن لوگوں کو دیکھا؟ کن اعمال کی جزا مل رہی تھی؟ بہت سے گروہوں کا ذکر ہے، باب 12 سے 15 تک۔ کچھ مثالیں دیں گی؟ سب سے اونچے مقام پر سخی لوگ تھے جنہوں نے دل کھول کر خرچ کیا، دوسروں کی مدد کی۔ اچھا۔ پھر وہ لوگ جو غاتھا پڑھتے تھے، مذہبی عبادات کرتے تھے، وہ سنہرے لباس میں تھے۔ اچھے حکمران تھے، سنہری پتلون میں، سچ بولنے والے تھے۔ نیک اور فرما بردار بیویاں تھیں۔ بیویوں کے لیے کیا خاص بات تھی؟ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ شوہر کو آقا سمجھتی تھیں اور پانی، آگ، زمین، درخت، مویشی یعنی فطرت کا احترام کرتی تھی۔ دلچسپ۔ اور کون تھے؟ مذہبی عالم تھے، بہادر سپاہی تھے جو بادشاہوں کے ساتھ سنہری ہتھیاروں میں تھے۔ کسان تھے۔ کسانوں کا بھی ذکر ہے؟ جی ہاں، اور وہ پانی، زمین، درختوں، مویشیوں کی روحوں کے سامنے شکر گزار تھے، یعنی زراعت کی اہمیت۔ صحیح۔ دستکار، کاریگر تھے، چرواہے تھے، منصف تھے، وہ لوگ جنہوں نے ویران جگہوں کو آباد کیا، نہریں کھودیں۔ یعنی معاشرے کے ہر طبقے کے نیک لوگوں کا ذکر ہے۔ جی، حتیٰ کہ وہ لوگ جنہوں نے خویتوداز کی رسم پر عمل کیا۔ اچھا، وہ قریبی رشتہ داروں میں شادی والی رسم؟ جی، جو اس دور میں ایک اہم سماجی اور مذہبی عمل سمجھی جاتی تھی، ان سب کے لیے وہاں انعام تھا۔ ہر نیکی کا اپنا درجہ، اپنی جگہ تھی۔ تو مجموعی طور پر بہشت ایک بہت ہی منظم، روشن، خوشبودار اور پرمسرت جگہ ہے۔ بالکل۔ باب 15 کے آخر میں یہی لکھا ہے، روشنی، خوشبو، ہر طرح کی خوشی اور لذت۔ کیا اس کا موازنہ دوسرے مذاہب جیسے اسلام میں جنت یا عیسائیت میں دانتے کے پیراڈائزوں سے کیا جا سکتا ہے؟ ہاں، کچھ چیزیں مشترک ہیں، جیسے روشنی، خوشبو، دائمی خوشی۔ یہ تصورات تو ملتے ہیں، لیکن فرق بھی ہوں گے۔ یقیناً ہر روایت کی اپنی تفصیلات، اپنی علامات ہیں۔ اردہ وراف میں خاص طور پر اعمال اور ان کے نتیجے پر بہت زور ہے، مطلب جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، بہت واضح ہے۔ ٹھیک ہے، تو جنت کے اس روشن نظارے کے بعد اب سفر کا رخ تاریکی کی طرف ہوا ہوگا۔ جی، اب دوزخ کی باری تھی۔ اس سفر کا آغاز کہاں سے ہوا؟ کیا سیدھا دوزخ میں پہنچ گئے؟ نہیں، آغاز بھی بڑا علامتی ہے۔ باب 16 میں ایک دریا کا ذکر ہے، آنسوؤں کا دریا۔ آنسوؤں کا دریا؟ یہ کیسا دریا ہے؟ یہ ان غیر ضروری، حد سے زیادہ بہائے گئے آنسوؤں سے بنا ہے جو لوگ مرنے والوں کے لیے روتے ہیں۔ اچھا، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ جن مرنے والوں کے لیے دنیا میں زیادہ ماتم کیا گیا ہو، انہیں یہ دریا پار کرنے میں اتنی زیادہ مشکل پیش آتی ہے۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ ہاں، یہ شاید دنیاوی غم و علم سے لا تعلقی کا سبق ہے کہ ایک حد سے زیادہ رونا دھونا بھی روح کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ گہری بات ہے۔ اس کے بعد وراف دوزخ میں داخل ہوتے ہیں۔ اور دوزخ کیسا تھا؟ متن اس کی کیا تصویر پیش کرتا ہے؟ باب 18، 53 اور 54 میں جو تفصیل ہے وہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ بتائیے کچھ۔ ایک ناقابل تصور حد تک خوفناک گڑھا، شدید تاریکی، ایسی بدبو کہ برداشت نہ ہو، کبھی جما دینے والی سردی، کبھی جلا دینے والی گرمی۔ اور وہاں کوئی ہوتا بھی ہے؟ مکمل تنہائی کا احساس غالب ہے، لیکن ساتھ ہی اذیتناک چیخیں سنائی دیتی ہیں، اور وہاں خرفستر ہیں۔ خرفستر؟ یہ کیا ہیں؟ یہ زرتشتی فکر میں بدی اور نقصان پہنچانے والی مخلوق کی علامت ہے۔ پہاڑوں جتنے بڑے، خوفناک، اور وہ روحوں کو نوچتے ہیں، اذیت دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور سزائیں؟ سنا ہے ان کی تفصیل بہت زیادہ ہے۔ جی ہاں، باب 16 سے لے کر تقریباً باب 100 تک مختلف گناہوں اور ان کی سزاؤں کا بیان ہے، بہت تفصیلی اور اکثر بہت ہولناک۔ کیا ہم کچھ مثالیں دیکھ سکتے ہیں تاکہ اندازہ ہو کہ کس قسم کی سزائیں؟ بالکل، دیکھیں، ایک اہم بات یہ ہے کہ تقریباً ہر سزا گناہ کی نوعیت کا عکس ہے، ایک طرح کا اخلاقی توازن یا مورل سیمیٹری نظر آتی ہے۔ اچھا، مطلب جیسا گناہ ویسی سزا؟ جی،
مثلاً ناپاکی سے متعلق گناہ ہیں، حیض کے دوران پاکیزگی کا خیال نہ رکھنا، یا اس حالت میں مقدس چیزوں جیسے آگ یا پانی کو ناپاک کرنا۔ اس کی کیا سزا ہے؟ غلاظت پینا۔ پھر سماجی گناہ ہیں، جیسے جھوٹ بولنے والے کی زبان کو کیڑے کھاتے ہیں، غیبت کرنے والے کی زبان کو خرپستر نوچتے ہیں۔ یعنی جو عضو گناہ میں استعمال ہوا اسی کو سزا مل رہی ہے؟ اکثر ایسا ہی ہے۔ ناپ تول میں کمی کرنے والے کو دھول مٹی ناپ کر کھانا پڑتی ہے، ظالم حکمران کو شیطان کوڑوں سے مارتے ہیں۔ اور جنسی گناہوں کا کیا ذکر ہے؟ ان کی سزائیں بھی سخت ہیں۔ زناکار عورت کو چھاتیوں سے لٹکایا جاتا ہے۔ مردانہ ہم جنس پرستی کی سزا بھی انتہائی تکلیف دہ بیان ہوئی ہے۔ بے رحمی اور ظلم کے بارے میں؟ جانوروں پر ظلم کرنے والوں کو ویسی ہی اذیت دی جاتی ہے۔ مزدور کی اجرت مارنے والا انسانوں کا گوشت کھاتا ہے۔ والدین سے بدسلوکی کرنے والا کیچڑ اور بدبو میں دھسے ہوئے ہیں۔ یہ تو واقعی بہت خوفناک ہے۔ جی، مذہبی گناہوں کی سزا بھی ہے، جیسے مذہب سے پھر جانے والا یعنی مرتد سانپ کی شکل میں بدل جاتا ہے۔ جادوگری کرنے والے کو اپنی ہی غلاظت چبانی پڑتی ہے۔ یہ تو تفصیلات سن کر تو خوف آتا ہے۔ کیا مقصد صرف ڈرانا تھا؟ میرا خیال ہے صرف ڈرانا نہیں، جیسا آپ نے کہا سزا گناہ کا عکس ہے۔ یہ ایک طرح سے کائناتی انصاف کے تصور کو واضح کرتا ہے کہ ہر عمل کا نتیجہ ہے۔ بالکل، یہ اخلاقی بیداری پیدا کرنے کی کوشش ہے، اور یہ بات بائبل 100 میں بہت واضح ہوتی ہے۔ کیسے؟ وہاں اہرمن یعنی بدی کا جو سربراہ ہے شیطان، وہ خود دوزخیوں سے بات کرتا ہے۔ کیا کہتا ہے وہ ان کا مذاق اڑاتا ہے، تانا دیتا ہے، کہتا ہے تم نے کھائی تو اہرمست خدا کی روٹی، مگر کام میرے کیے۔ اوہو، تم نے اپنی مرضی سے میرا راستہ چنا تھا، میں نے تمہیں مجبور نہیں کیا تھا، اب نتیجہ بھگتو۔ تو یہ تو انسان کی اپنی آزاد مرضی اور ذمہ داری پر بہت بڑا زور ہے۔ جی ہاں، کہ تم اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہو۔ ٹھیک ہے، تو دوزخ کے ان تمام ہولناک مناظر کو دیکھنے کے بعد وراف کی واپسی کیسے ہوئی؟ باب 101 کے مطابق سروش اور آزر جو ان کے رہنما تھے، وہ انہیں دوزخ کی ان تاریکیوں سے نکال کر واپس روشنی میں لاتے ہیں۔ کہاں؟ واپس اہرمزد کے پاس؟ جی، ایک بار پھر وہ اہرمزد کی اسی نورانی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اور اس بار اہرمز نے کیا کہا؟ کوئی آخری پیغام؟ اہرمز نے پہلے تو وراف کی تصدیق کی کہ تم نے سب ٹھیک دیکھا، تم میرے کامل بندے ہو، میرے پیغامبر ہو۔ پھر حکم دیا کہ دنیا میں واپس جاؤ اور جو کچھ تم نے دیکھا ہے سچ سچ لوگوں کو بتا دو، تاکہ ان کا ایمان مضبوط ہو۔ جی، اور پھر ایک بہت ہی اہم آفاقی پیغام دیا جو ایک آواز کی صورت میں تھا، روشنی میں سے گونجتا ہوا۔ کیا پیغام تھا وہ؟ پیغام یہ تھا کہ نیکی کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہی قدیم مذہب کا راستہ ہے، یعنی زرتشتیت۔ جی، اسی راستے پر قائم رہو، خوشی آئے یا غم ڈگمگانا نہیں، نیک خیال رکھو، نیک بات کہو اور نیک کام کرو۔ وہی 3 بنیادی اصول۔ بالکل، اور پھر ایک بہت ہی گہری بات کہی، یاد رکھو یہ دنیا، یہ مال و دولت، حتیٰ کہ تمہارا یہ جسم بھی، سب فانی ہے، مٹ جانے والا ہے۔ تو پھر باقی کیا رہے گا؟ صرف تمہاری روح اور تمہارے نیک اعمال ہی باقی رہیں گے، وہی اصل چیز ہے۔ یہ تو بہت ہی طاقتور پیغام ہے۔ جی ہاں، باب 101 کی آخری آیات میں یہ پیغام ہے۔ تو وراف واپس آئے، انہوں نے یہ سب کچھ لوگوں کو بتایا، اور اس سے لوگوں کی ایمان کو یقیناً بہت تقویت ملی ہوگی۔ جی، یہی مقصد تھا۔ اگر ہم اب پوری کتاب کو ایک نظر سے دیکھیں تو یہ صرف جنت دوزخ کا نقشہ نہیں لگتا، یہ تو ایک گہری تمثیل ہے، ایک ایلیگوری۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، یہ روح کا سفر ہے، جہالت اور گناہ کی تاریکی سے نکل کر معرفت اور نیکی کی روشنی تک پہنچنے کا سفر۔ یہ ذاتی جواب دہی، اکاؤنٹیبلٹی کا تصور بہت مضبوط کرتی ہے، اور اخلاقی شعور کا، کہ ہمارے ہر انتخاب کے، ہر عمل کے نتائج ہیں۔ ایک کائناتی انصاف کا نظام کام کر رہا ہے۔ کیا اس کتاب کا اثر بعد کے زمانے کے ادب پر بھی نظر آتا ہے؟ لوگ اکثر دانتے کی ڈیوائن کامیڈی یا اسلامی معراج ناموں کا ذکر کرتے ہیں، کیا کوئی تعلق ہے؟ دیکھیں، براہ راست تعلق ثابت کرنا تو مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ جو موضوعات ہیں، کون سے؟ روح کا آسمانی سفر، جنت اور دوزخ کی تفصیلی منظر کشی، اعمال کے مطابق جزا و سزا، یہ خیالات بہت سی ثقافتوں اور مذاہب میں مشترک ہیں۔
تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ کتاب ارد ورف اس سلسلے کی ایک بہت قدیم اور اہم مثال ہے، اور اس نے ممکنہ طور پر بعد کی فارسی صوفیانہ تحریروں اور شاید دیگر روحانی روایات کو بھی کسی نہ کسی حد تک متاثر کیا ہو۔ تو اس کی ایک پائیدار میراث ہے۔ یقیناً فارسی اور عالمی روحانی ادب میں اس کا ایک خاص مقام ہے۔ تو آج کی اس تفصیلی گفتگو کا خلاصہ اگر ہم کریں تو کتاب ارد ورف ہمیں کیا اہم پیغامات دیتی ہے؟ میرے خیال میں چند بنیادی باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ دنیاوی زندگی آخرت کی تیاری ہے۔ صحیح۔ دوسرا یہ کہ کائنات میں انصاف کا ایک الہی نظام ہے، ہر عمل کا حساب ہونا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ نجات کی امید نیکی، سچائی اور روحانی علم میں ہے، اندھیرے سے روشنی کی طرف جانے میں ہے۔ اور شاید سب سے اہم سبق وہی ہرمزد کا آخری پیغام ہے۔ جی بالکل، کہ سب کچھ فانی ہے سوائے نیکی کے۔ مال، دولت، جسم سب مٹی ہو جائیں گے، باقی رہے گی تو صرف روح اور اس کے اعمال۔ یہ ایک ایسی سچائی ہے جو ہر دور، ہر ثقافت کے لیے ہے۔ صحیح کہا۔ تو ہم اپنے سامعین کے لیے یہ سوال چھوڑ کر جاتے ہیں کہ ارد ورف کے اس قدیم مگر بہت گہرے روحانی سفر سے آج کی اس تیز رفتار مادی زندگی میں ہم اپنی ذاتی اخلاقیات، اپنے اعمال کی ذمہ داری اور اپنی زندگی کے حقیقی مقصد کے بارے میں کیا سیکھ سکتے ہیں، کیا رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔